السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال۔ آج ہم ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ حاضر ہیں جو بی ایڈ ایم اے ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی طور پر اور عام لوگوں کے لیے بالعموم جس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کوالٹیز آف گڈ ٹیکسٹ بک، کہ ٹیکسٹ بک کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ٹیکسٹ بک ہوتی کیا ہے۔ تو ٹیکسٹ بک کے بارے میں ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیچر کا ٹیچر ہوتا ہے، استاد کا جو استاد ہے اسے ہم ٹیکسٹ بک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہوتی ہے۔ ہم نے بچے کو کیا پڑھانا ہے، کس حد تک اس کو ٹرین کرنا ہے، یہ ہمیں ٹیکسٹ بک ہی بتاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک روڈ وے ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے جس پہ چل کر ہم اپنی منزل پر پہنچ پاتے ہیں۔ تو ٹیچر کے لیے اور اسٹوڈنٹ کے لیے دونوں کے لیے ٹیکسٹ بک جو ہے وہ بے حد ضروری ہوتی ہے، اہم چیز ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر ٹیچر کی ضرورت ہے، ہر اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے۔ جب اتنی اہم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر صفات بھی ہونی چاہیے، کچھ کوالٹیز بھی ہونی چاہیے۔ تو ہم نے ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، ایکسٹرنل کوالٹیز اور انٹرنل کوالٹیز، کہ کتاب کے باہر والا حصہ جب ہم دیکھیں اس کی لک کیسی ہے، کیا کیا چیزیں جو کتاب کھولنے سے پہلے ہمیں دیکھ لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے ڈیزائن، کہ کتاب جو ہے وہ ظاہر ہے ایج فیکٹر سب سے اہم ہوتا ہے، کس ایج کے لیے آپ لکھ رہے ہیں۔ تو جس ایج کے لیے آپ لکھ رہے ہیں اس ایج کے مطابق اس کا ڈیزائن ہونا چاہیے۔ اگر آپ چھوٹے بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں تو ظاہر ڈیزائن جو ہے بڑا شوق ہوگا، اٹریکٹیو ہوگا، کلرفل ہوگا۔ اگر آپ بڑی کلاسز کے لیے لکھ رہے ہیں تو یقیناً ڈیزائن جو ہے بالکل سادہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سائز، کہ کتاب کا سائز کتنا ہے، یہ چیز بہت زیادہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کتاب کا سائز کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے۔ اب ظاہر ہم چھوٹے بچوں کے لیے لیٹس سپوز پلے کے لیے لیتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہمارے کے جی کے ہیں، اب ان کے لیے جو ہم کتابیں لیتے ہیں اتنی موٹی موٹی کتابیں اگر ہوں تو بیچارہ اٹھائے گا کیسے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری چیز یہ کہ سائز بچے کی مینٹلٹی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر کوئی کتاب بہت بڑے سائز میں ہے تو بچہ دیکھتے ساتھ ہی گھبرا جائے گا کہ اتنی بڑی مجھے پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، بے شک اس کا اندر مٹیریل کتنا بھی ہو، لیکن بچہ کتاب کے سائز کو دیکھ کر ہی ڈر جاتا ہے کہ مجھے اتنی بڑی کتاب پڑھنی پڑے گی۔ تو کتاب کا سائز جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے وہ کور، کہ کتاب کا جو کور ہے وہ کیسا ہو، بہت ہارڈ ہو، لائٹ ہو۔ اگر چھوٹے بچوں کے لیے تو یقیناً اس کو تھوڑا سخت ہونا چاہیے، اور اگر بڑوں کے لیے تو وہ نارمل بھی چل جاتا ہے۔ تو کتاب کی نوعیت کے مطابق، ان کے استعمال کے مطابق ان کا کور ہونا چاہیے۔ پھر وہ جو کور ہے وہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے، یعنی بچے کی عمر کے مطابق، اس کی کلاس کے مطابق، اس کے جو رجحانات ہیں اس کے مطابق اس کا کور جو ہے وہ ڈیزائن ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرنٹنگ صاف ہونی چاہیے۔ صاف پرنٹنگ جو ہے وہ بچوں کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، ٹیچر کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر پرنٹنگ ڈل ہوگی، مدھم ہوگی یا جگہ جگہ مس پرنٹنگ ہوگی تو اس سے بھی کتاب کی جو اصل افادیت ہے وہ کم ہو جائے گی یا بعض اوقات ختم بھی ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، السٹریشن۔ اب ظاہر جب تصویر کتاب بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر گراف دیے جاتے ہیں، پکس دی جاتی ہیں، مختلف چیزیں دی جاتی ہیں، السٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو مختلف چیزوں سے۔ تو وہ بچے کی عمر اور اس کی کلاس لیول کے معیار کے مطابق ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ تصویر جو ہیں وہ کتاب کو بوجھل کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اصل جو مواد ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جب مواد کم ہو جائے گا تو خالی تصویروں سے کیا سیکھے گا بچہ، یا ٹیچر جو ہے وہ کیا سکھا پائے گا۔ تو جہاں ضروری ہے وہاں تصاویر ہونی چاہیے، بلا وجہ کی غیر ضروری تصاویر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس بائنڈنگ، کتاب کی بائنڈنگ اچھی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایسی کتابیں ہوتی ہیں کہ جو کھولتے ساتھ اس کے پیج الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو ٹیچر کے لیے بھی اذیت کا باعث بنتا ہے کہ جو صفحہ کل پڑھایا تھا آ جائے ہی نہیں، اور بچے کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے، والدین کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے کہ وہ سیشن کے بیچ میں ہی دو تین دفعہ کتابیں لے کے دیں۔ تو بائنڈنگ جو ہے وہ کتاب کی معیاری ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے۔ اور اہم چیز جو ہے وہ اس کے پرائس۔ ٹھیک ہے، کتاب کی قیمت جو ہے وہ بھی ایکسٹرنلی بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ کتاب کی قیمت کتنی رکھی گئی ہے۔ تو کتاب کے معیار کے مطابق، اس کے جو اسٹینڈرڈ ہیں اس کے مطابق مناسب قیمت ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ قیمت جو ہے وہ بھی پریشان کن ہوتی ہے پیرنٹس کے لیے بھی، اور اگر بڑی کلاس کے بچے لے رہے ہیں وہ خود پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی۔ تو کتاب کی قیمت کا تعین جو ہے وہ بھی دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ تو یہ تو تھی ایکسٹرنل کوالٹی جو ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب کے اندر کیا کیا ہونی چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں انٹرنل کوالٹیز کے اوپر، کہ کتاب کے اندر کیا ہو۔ جب ہم کتاب کھول لیں پھر وہ کیسی ہو، اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایج اینڈ کلاس، یعنی کتاب کو جب ہم کھولیں کہ کس کلاس کے لیے ہے
تو وہ واقعتاً اسی کلاس کے بچے کے لیے ہو. اب ہم اگر فرض کیا بچہ ہمارے پاس کنڈرگارٹن کا ہے, KG کا ہے, اور اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں, تو ہمارے پاس کتاب اس کی ایج کے برابر ہونی چاہیے, نہ کہ کسی 1 کلاس کے بچے کے برابر ہو یا 2 کلاس کے بچے کے برابر. ٹھیک ہے, تو بچے کی کلاس اور ایج کے مطابق جو ہے وہ کتاب ہونی چاہیے. نیکسٹ جو اکیڈمک SLO, جو بھی کسی ملک کا نیشنل کریکولم ہوتا ہے وہ SLO پرووائڈ کیے جاتے ہیں وہاں سے, تو کتاب ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے SLOs کو فلفل کر رہی ہو. اب ہر کلاس کے اپنے SLOs ہوتے ہیں کہ ہم کیوں پڑھانا چاہ رہے ہیں بچے, کیا پڑھانا چاہتے ہیں, ایٹ اینڈ اس کلاس کے اینڈ پہ جا کے بچہ کس قابل ہو جائے گا, یہ SLOs ہوتے ہیں. تو ہماری جو کتاب ہے وہ انٹرنلی اس بات کو فلفل کرے کہ جو SLOs نیشنل کریکولم میں ہیں وہ اس کے مطابق بنی ہوئی ہے. نیکسٹ جو اس میں چیپٹر اور پوائنٹس ہیں وہ واضح ہونے چاہیے. چیپٹر کی سلیکشن جو اچھی ہونی چاہیے, چیپٹرز کے نام جو ہیں وہ دلچسپ ہونے چاہیے, متنوع ہونے چاہیے, ملتے جلتے ایک جیسے, جو بالکل ہی آؤٹ آف رینج اس طرح کے مضامین نہیں سلیکٹ کرنے چاہیے. جو اس کے چیپٹر ہوں اور جو اس کے پوائنٹس ہوں, بہتر ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ ایک ٹاپک کے اوپر, ایک ٹاپک لے جائے, اس کے اوپر جو ہے وہ آپ چیپٹر بنانا چاہتے ہیں, سبق بنانا چاہتے ہیں, جو بھی ترتیب ہے, لیکن اس چیز کا خیال رہے کہ ایک چیپٹر میں ایک ہی چیز ڈسکس کی جائے. اس کے بعد ایکوریسی. اب ٹیکسٹ بک اسٹینڈرڈ بک ہوتی ہے بچے کے لیے بھی, ٹیچر کے لیے بھی, یہی معیار ہوتا ہے, اسی سے بچے نے سیکھنا ہوتا ہے. تو اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر ہی کوئی غلطی آ جائے. جب ٹیکسٹ بک ہی غلط ہو جائے گی تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا, بچہ اسی کو سیکھ لے گا اور پھر پوری زندگی اس کے اوپر نقش رہے گا. تو اس کا لکھا ہوا بہت ایکوریٹ ہونا چاہیے. ظاہر انسان لکھتا ہے, غلطی تو ہو سکتی ہے, لیکن پھر بھی میکسیمم لیول تک جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹیکسٹ بک جو ہے وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے. نیکسٹ جو ہے وہ اس کے بعد کنٹینٹ. اب ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کنٹینٹ آپ کتاب میں دینا چاہتے ہیں وہ لوکل ہونا چاہیے. ہمارا بچہ بہت جگہوں پر جا کر بہت پریشان ہو جاتا ہے جب ہم بچوں کو باہر سے کتابیں منگواتے ہیں, دوسرے ملک کی کتابیں, اور ہم وہ شوشا کے لیے لگوا بھی لیتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے مضامین ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے نہیں ہوتے. یہ فطرتی بات ہوتی ہے کہ جب آپ لوکل کنٹینٹ دیں گے بچہ اس سے کہیں نہ کہیں فطری طور پر شناسا ہوگا اور اس کا بہت فائدہ ہوگا. بچہ اس کو آسانی سے پک کرے, سمجھے گا. بس آپ تصویر نہیں دے رہے ہیں بے شک چھوٹی کلاس میں, تو وہ تصویر جو بچے کی واقفیت میں ہیں, اگر دیہات کا بچہ ہے تو جو چیزیں وہ دیہات میں دیکھتا ہے اب وہ تصویر میں وہ چیزیں اس کو دکھائیں, وہ سکھائیں. اگر بچہ شہر کا ہے تو جو چیزیں وہ شہر میں دیکھتا ہے وہ چیزیں اس کو دکھائیں, وہ چیزیں اس کو سکھائیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹیکسٹ بک کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ لوکل ہونا چاہیے. دوسری چیز کیا ایتھیکل. اب ایتھکس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. رواداری کی تعلیم دیتی ہے وہ کتاب, اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کسی مذہب, کسی فرقے, کسی نسل کے خلاف ہو, بلکہ اس میں کیا ہو کہ انسانیت کے لیے ہمدردی کے جذبات موجود ہوں, رواداری کے جذبات موجود ہوں, اور ایتھیکلی وہ ایک دوسرے کو جوڑنے کا کام کر رہی ہو, نہ کہ تفریقہ تفرقہ بازی کا باعث بن رہی ہے. تو یہ ٹیکسٹ بک کی انٹرنل خصوصیات میں سے اہم ترین خصوصیت ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے, ایکسرسائز. اب ظاہر جو چیپٹر دیا گیا ہے, ہم نے شروع میں کیا پڑھا کہ ٹیکسٹ بک جو ہے وہ ٹیچر کی ٹیچر بھی ہے, مطلب ٹیچر بھی اس سے سیکھ رہا ہے, بچہ بھی اس سے سیکھ رہا ہے. تو اس کی سیکھنا کہاں سے, ہم نے ایکسرسائز سے. جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے ایٹ دیٹ اس کی ایکسرسائز ہوگی. ایکسرسائز بڑی متنوع قسم کی ہونی چاہیے, وہ بڑے بہترین ٹپیکل قسم کے سوالات اس میں پوچھے جائیں, نہ کہ ایسا ہوگا جو چیپٹر میں ہے وہ ورڈ جناب آپ ایکسرسائز کے اندر کر دیں, کسی کو MCQ بنا دیں, کسی کو کوشچن بنا دیں. نہیں, ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, اور اس کتاب میں سبق سے ملتی جلتی بھی ہوں اور سبق سے ہٹ کے بھی ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑی سی ایسی کہ جو اس کے ریلیٹ کرتے ہوں, انٹر ریلیٹڈ ہوں, کہ ٹیچر بھی تھوڑا سا اس کو محنت کرنی پڑے اور بچے کو بھی اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اپنا دماغ لڑانا پڑے. تو ایسی ایکسرسائز ہونی چاہیے جو آپ کے چیپٹر کو اور زیادہ ایکسپلور کریں اور زیادہ پھیلائیں, بچے کے لیے اور زیادہ آسان بنائیں. اور نیکسٹ جو آپ کے پاس وہ اپ ڈیٹڈ کتاب جو اپ ڈیٹڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں بہت پرانا کنٹینٹ نہیں ہونا چاہیے, اچھا والا جو جدت ہے, جس کی ضرورت ہے, فی زمانہ جس کی ضرورت ہے وہ کتاب جو ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. یعنی اس کا جو میٹیریل ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو, جو جدید ریسرچر آ رہی ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے. اس میں غلط قسم کی اطلاعات, معلومات جو ہیں وہ بچے کے لیے اور ٹیچر دونوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. اور پھر جو ہے وہ ایکسپرٹ رائٹرس, اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. ایکسپرٹ رائٹرز اگر کوئی کتاب لکھیں گے تو یقیناً وہ بچے کی سائیکی کو, ایتھکس کو, SLOs کو, ساری چیزوں کو دیکھ بھال کے پھر اس کو لکھیں گے. بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایکسپرٹ رائٹرز نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کا خمیازہ ٹیچر کو بھگتنا پڑتا ہے, بچے کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب کاپی پیسٹ کیا جا رہا ہوگا, کوئی بھی شخص جو اس فیلڈ کا نہیں ہے
उस सब्जेक्ट का नहीं है, उससे जब किताब लिखवाई जाएगी तो वो यकीनन उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स करेगा, कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां करता चला जाएगा। वो छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो बच्चे के लिए मसाइल पैदा करेंगी। जब कहीं बच्चा गलती करके आएगा तो फिर टीचर के लिए मसाइल पैदा होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो टेक्स्ट बुक है वो अच्छे राइटर से, जो उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है, उससे जो लिखवानी चाहिए। तो ये थी हमारी इंटरनल खसूसियात जो किताब के अंदर होनी चाहिए। तो अगर आप टीचर हैं तो यकीनन आप कोशिश करें कि इन खसूसियात को देखकर किताब की सिलेक्शन करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इन चीज़ों को देखकर ही अपने लिए किताब चूज करें। ठीक है, कहीं भी आप हैं, किसी जगह भी हैं, जब टेक्स्ट बुक की बात आएगी तो आपके जहन में ये सारी खसूसियात होनी चाहिए। उसके बाद आपके लिए सिलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अब आप इसके ऊपर एक बेहतरीन किस्म का ऐसा जो है वो लिख सकते हैं, क्वालिटीज ऑफ गुड टेक्स्ट बुक्स। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी कहीं दिक्कत हो तो हम हाजिर हैं। अस्सलाम।